آج کل کے دور میں اس موضوع کو عام کرنا یا اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا، میں سمجھتا ہوں یہ اس وقت نیڈ آف دا ڈے ہے، کیونکہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی امت کا ہے، جو ایمان کا جو معاملہ ہے، اس کو خراب کرنے کے جو بھی ٹولز استعمال ہو رہے ہیں، اصل میں وہ دجالیت ہی کے ٹولز ہیں، اور جو کہ ہمارے ایمان کے حوالے سے آ رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے کہ یہ اس کی اویئرنیس آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی ضروری ہے؟ ابھی تک ہم نے سمجھ تو لیا، لیکن کیا ایسی بات بتائیے کہ ہر شخص اپنی ذمہ داری سمجھے کہ میں اس کی اویئرنیس حاصل بھی کروں، اس کی اویئرنیس اپنے بچوں کو بھی کراؤں تاکہ وہ اس سے بچ سکیں؟ یہ بھی تو ایک وائرس کی طرح کی چیز ہے نا۔ دیکھیں، یہ جو بات آپ نے فرمائی نا، تاکہ یہ صرف بچ سکے نہیں ہے، بہت سارے فتنے ایسے ہیں جس سے ہم بچ سکتے نہیں ہیں، لیکن اس کے بارے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرز عمل بتایا ہے۔ اچھا، اس طرز عمل تک پہنچ سکیں، نبوی رہنمائی تک پہنچ سکیں، یہ ہے اصل بات۔ لہٰذا یہ جتنی نشانیاں ہیں، جو دجالیت کی نشانیاں کہہ لیں، آخر الزمان کی نشانیاں کہہ لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بارے میں جتنے بیانات ہیں، اگر آپ اس کو کنکلوڈ کریں تو اس کو قرآن نے یوں بیان کیا ہے۔ آپ اس کی اگرچہ تفصیلات تو کافی ہیں، لیکن آپ اگر قرآن کی زبان میں دیکھیں تو سورہ محمد کی آیت نمبر 18 ہے کہ قرآن کہتا ہے فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، کہ کیا لوگ یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت ان کے اوپر اچانک آ جائے؟ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، جبکہ اس کی نشانیاں تو آ چکی ہیں۔ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُ، جب وہ قیامت آ جائے گی تو پھر اس وقت نصیحت پکڑنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایک نشانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ ایک ایک حدیث فتن کے بیان میں ایک ایک پہلو وہ اصل میں نصیحت پکڑنے کے لیے ہے۔ لہٰذا وہ جو بات آپ نے فرمائی تاکہ بچ سکیں، اور میں نے عرض کیا کہ اس کے بارے میں ہم وہ طرز عمل اختیار کر سکیں، اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رہنمائی میں وہ بے شمار پہلو موجود ہیں، جس کا تعلق ہمارے ایمان کے ساتھ بھی ہے، جس کا تعلق فقہی مسائل کے ساتھ بھی ہے، جس کا تعلق اطاعت کے ساتھ بھی ہے، جس کا تعلق آپٹیمسٹ رہنے یعنی آپٹیمزم کے ساتھ بھی ہے، رجائیت اور امید کے ساتھ بھی ہے، جس کا تعلق عقیدہ آخرت کے ساتھ بھی ہے، اور ہماری پوری جو ایمانیات کا پیکج ہے اس کے ساتھ ہے۔ لہٰذا اس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی جو ہر چیز کا جو الگ الگ پہلو ہے، اس کو الگ الگ دیکھنا بہت ضروری ہے، اور اس کی اہمیت اس طرح سے بڑھتی چلی جائے گی جب آپ ایک ایک حدیث کو اپنے سامنے رکھیں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا جو طرز عمل ہے اس کے بارے میں آپ اس کو بطور رہنمائی کے لیں گے۔ آپ حیا کی بات کر رہے تھے ابھی کہ بے حیائی ہوئی اور یہ ہوا اور فلاں چیزیں ہوئیں۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی بڑی واضح ہے۔ الحیاء من الایمان تو ایک الگ بات ہے کہ ایک تھیوریٹیکلی آپ نے بتا دیا کہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اب جتنے یہاں ہمارے سوشل میڈیا نے اور مین سٹریم میڈیا نے جتنے ذرائع پیدا کر رکھے ہیں، یہ سارے کے سارے مبادیات زنا ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا العینان تزنیان، پہلا زنا تو آنکھیں کرتی ہیں، والیدان اور جو ہاتھ ہیں یہ زنا کرتے ہیں، واللسان یزنی اور زبان زنا کرتی ہے۔ گویا بدکاری کے سارے مبادیات یہ تو پہلے ہو چکے ہوتے ہیں، اور آخر پہ جو شرمگاہ ہے وہ تو یا تصدیق کرتی ہے یا تردید کرتی ہے، یعنی کام تو سارا پہلے سے ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اس کے قریب بننے جاؤ، إِنَّهُ فَاحِشَةٌ وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ بہت ہی برا بے حیائی کا رستہ ہے اور برا رستہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں ان مبادیات سے بھی بچنا ہے۔ آج اگر ہم نظروں کی حفاظت شروع کر دیں، آج ہم سوشل میڈیا اور الیکٹرانک مین سٹریم الیکٹرانک میڈیا جو ہمارے گھروں میں ہمیں اپنے بیڈ روم میں میسر ہے، کوئی سینسرشپ نہیں ہے، وہاں بھی اگر ہم اس رہنمائی کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے اس کو رکھیں گے تو بے حیائی کے جتنے حملے ہیں ان سب سے ہم بچ سکتے ہیں۔ لہٰذا وہ ٹولز بھی ہمیں بتا دیے ہیں اس کی۔ یہ جب آپ اہمیت کی بات کرتے ہیں تو اہمیت صرف اویئرنیس کی نہیں ہے، اہمیت ان ٹولز کی بھی ہے جو اختیار کرنے ہیں، تاکہ دجال جو بڑا فتنہ آئے گا اس میں بھی جتنی باتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے ڈراتے تھے، آپ جیسے جیسے خبردار فرماتے تھے، ساتھ ہی ساتھ صحابہ کرام کے ذہن میں سوال اٹھتے تھے، ہم نمازیں کیسے پڑھیں گے، ہم کیا کریں گے، ہم اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی دیتے جاتے تھے۔ سارے ذرائع وسائل ان کے ہاتھ میں ہوں گے، ہم کیا کریں گے، یہ وہ سارے پہلو ہیں رہنمائی کے۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں صرف اویئرنیس کی بات نہیں ہے، ایک ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات وہ ہمارے لیے رہنمائی بھی ہے
اور اس کے اندر مستقبل کے لیے وہ اسٹریٹجی، وہ حکمت عملی موجود ہے جو ہمیں انڈیویجولی بھی اور کلیکٹیولی پوری امت مسلمہ کو اس راستے پر رکھ سکتی ہے جو قیامت کی دیواروں تک ہدایت کا راستہ ہے.